نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں نے جو ٹاپک سوچا ہے وہ بہت مختلف تو ہے، لیکن آج کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اس وقت اگر ہم امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر دیکھیں یا ہم اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہے۔ اور یہ آزمائشیں جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، یہ اور ہمارے ملک پر بھی آئی ہوئی ہیں، جو کافی حد تک زمینی اور آسمانی دونوں ہیں، تو معاملہ صرف انفرادی سطح کا نہیں ہے، بلکہ اس میں اجتماعی سطح پر بھی ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ان مسائل کا ذکر میں نہیں کروں گی کیونکہ بہت ساری میڈیا پہ ہی ایسے پروگرامز ہیں جو صرف بار بار مسائل ہی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن سلوشنز ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو میں سچی بات ہے کہ خود بھی پریشان ہوتی ہوں ان سب چیزوں کو دیکھ کر، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی تو بات ہو جو ہمیں حل کی طرف لے کر جائے۔ آج ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسائل اصل میں جو ہیں ظاہری مسائل، ان کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مسائل کا کیا کوئی حل بھی ہے۔ بنیادی وجہ تک پہنچ جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، بیماری کے یہ سارے ٹیسٹ جب کرائے جاتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیماری کی اصل وجہ کاز کیا ہے۔ گراس روٹ لیول پہ جب وہ بیماری کی کاز پتہ چل جاتی ہے تو علاج آسان ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک علامت کو دیکھ کر اس کا علاج کرنا جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے اور مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے کوشش کی کہ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی معاشرتی مسائل، جتنے بھی ہمارے بزنس اور ہمارے فائنانس اور ہماری ڈیلنگ سے متعلق مشکلات ہماری زندگی میں آ چکی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش کے اس دور میں اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے وطن کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی ہمیں گائیڈ کر دیا اور اس کے متعلق بتا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، فتنوں کے اس دور میں، یعنی اس اندھیری دنیا میں نجات کی کیا شکل ہوگی، یعنی جب ایسے مشکلات ہم پر آ جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی ہی انٹرسٹنگ اور زبردست بات ہے، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے ہی گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ یہ تین چیزیں بتائیں کہ یہ صرف آزمائش سے بچنے کا طریقہ ہوگا۔ یعنی ایسے موقع پر ہر طرف آزمائش کی جب کثرت ہو، فتنے ہر طرف سے یلغار کیے ہوئے ہوں، اس وقت کثرت سے استغفار کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، اپنے اللہ سے معافیاں مانگنا، صرف اور صرف یہی ایک سلوشن ہے جو ہمیں اللہ سے قریب اور مشکلوں سے دور کر دے گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرتی چلوں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا تو ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، لیکن سچ میں بتائیے، ہم کبھی سچ میں مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں؟ ہم سارا دن گزارنے کے بعد دو چار غلطیاں اگر سوچیں بھی اپنی، تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ تو فلاں حکمت اور مصلحت کے تحت میں نے یہ کر دیا اور وہ کہہ دیا، لیکن اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہیں۔ کیونکہ جس وقت انسان اپنی غلطی کو مان جاتا ہے نا، تو پوری کی پوری باڈی لینگویج، پورے کا پورا اس کا ایٹیٹیوڈ، پورے کا پورا اس کا اخلاق بدل جاتا ہے، لٹرلی بدل جاتا ہے۔ اس کی شرمندگی کا اظہار صرف اس کی آنکھوں کے آنسوؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پورے جسم کے اظہار سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گناہ کو ماننا، اللہ ایکٹنگ بھی جانتا ہے اور اللہ دل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کرنی ہے۔ اب آزمائش سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس وقت جو معاشرے کا حال ہے، جو ہمارے حالات ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا دوسرے ملکوں میں اور مسلمانوں کا ہمارے اپنے ملک میں کیا حال ہے، اور سب کی زبان پر یہی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اب ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے آج کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی ہمارے لیے مشعل راہ بن جائیں اور ہم سب ان مشکلات سے نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بدکاری کرو گے تو نام روشن ہوگا، اور بدکاری اور بے حیائی کے عادی روشن خیال سمجھے جائیں گے، بدکاری نہیں کرے گے تو نکمے اور ملا کہلاؤ گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موسم میں کرنے کا کام یہ ہے کہ بدکاری نہ کرنا، معاشرے کی نگاہوں میں نکمے بن جانا اور لوگوں کی باتیں برداشت کر لینا۔ اگر لوگ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، ملوانی، اور یہ عام طور پہ ٹیگ لگ جائے گا، یہ لگتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں میں MBBS ڈاکٹر ہوں اور بلکہ MPhil آگے کیمیکل پیتھولوجی میں، لیکن ظاہر ہے
آپ جب اللہ ہی کی بات کرتے ہیں بار بار یا تو ایسی باتیں آپ کو سننی پڑ سکتی ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر انسان کو عزت کا ٹیگ مل جائے، اللہ کے قریب انسان اگر ہو جائے، تو ان باتوں سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو حوصلہ کرنا چاہیے، اور اصل کام کیا کرنے کا ہے کہ بے حیائی سے بچنا چاہیے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنانا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، جب ان کے مرد اکڑ کر چلیں گے اور ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی، اور کاش کہ میں جان لیتا کہ جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم تو وہ ہوگی جو اللہ کے راستے میں سینہ سپر ہوگی اور اللہ کے راستے میں جان دے رہی ہوگی، اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ کے لیے سب کچھ کرے گی۔ یعنی قیامت کے قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ امت محمدیہ دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک حصہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو اپنا تن من دھن لگا کر اللہ جل شانہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اللہ جل شانہ کے دین کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہوں گے، ان کی سب سے بڑی ترجیح دین اور ایمان ہوگا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت خود فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ جبکہ دوسری قسم کے لوگ وہ بد نصیب ہیں کہ جو ہر عمل غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں گے، ان کا مطمع نظر دنیا اور دنیا والے ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے متعلق ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ چاند پہلے سے دیکھ لیا جائے گا، اور چاند کی پہلی تاریخ کو کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری تاریخ کا ہے، اور مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی خاص علامات میں سے بدکاری، بد زبانی اور پڑوسی سے بد سلوکی اور قطع رحمی کا عام ہو جانا ہے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار قرار دیا جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال آگ کے انگاروں سے مٹھی بھر لینے والوں کی ہوگی۔ یعنی قیامت کے نزدیک لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے لیے دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے کہ اپنی مٹھی کو آگ کے انگاروں سے بھرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، اور ایسے ہی ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ ان کو ان کی ہلاکت اور بربادی کی کوئی ان پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کو کیا پرواہ پھر ایسے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا مساجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے کہ میں نے ایسی مسجد بنائی ہے، ذرا آ کر دیکھو تو صحیح، یا مسجد میں بیٹھ کر اپنی چیزوں پر اور دنیا کی چیزوں پر فخر کرنے لگ جائیں گے۔ اور آج ہمارے ہاں یہی حال ہے، ہم نیکیوں کے مقابلے میں بھی مقابلہ بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی دکھانے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک گروہ جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے اور ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے، یعنی ظالم ہوں گے۔ دوسرے وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن کیونکہ لباس بہت باریک یا سطر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی نمائش کرتی پھریں گی، اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مردوں سے اختلاط پسند کریں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جس طرح بالوں کو مختلف رنگوں میں ڈائی کرنا، یعنی مختلف رنگوں سے مراد ڈائی کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کو گھونسلوں کی شکل میں اور اونچے اونچے جوڑے کر کے اور پرومیننٹ جوڑے کرنا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ انہیں جنت کی خوشبو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور سے آ رہی ہی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ حضرت صوبان کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے تم پر دنیا کی کفریہ اقوام چڑھ آئیں گی تمہیں کھانے اور ختم کرنے کے لیے، جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ تو پتہ ہے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، تم اس زمانے میں کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر تیرتے ہوئے کوڑے کی طرح ہوگے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور ہیبت نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری، یعنی جب دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا اور اللہ کے لیے جان دینے سے نفرت ہو جائے گی، پھر دنیا کفر تم پر بھوکوں کی طرح مسلط کر دی جائے گی۔ کیونکہ حقیقت میں ایمان کی نشانی بڑی مختلف ہے۔
حضرت ابن مسعود اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا، اس کی امت میں سے اس کے کچھ دوست، ولی اور صحابی ہوتے ہیں جو اس کے طریقے پر کاربند اور اس کے پیروکار ہوتے ہیں، لیکن ان کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیتے۔ لہٰذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے زبان سے مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، اور جس نے دل سے مقابلہ کیا یعنی ان کو برا سمجھا تو وہ بھی مومن تھا۔ اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں، ہاتھ سے روکنے والے، زبان سے، یا کم از کم دل سے تو برا جانے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی مگر ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی، ان کے نام نہاد علم والے آسمان کی نیلی چھت کے نیچے رہنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا، یعنی بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑا دینی اور مذہبی رہنما کہیں گے لیکن فتنوں کے بانی اور مراکز کے بانی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ان کی مدد سے دستکش ہونے والے اور نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ حمایت حق پر قائم رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اب اس جماعت میں جو یہاں بات ہوئی کہ جو لوگ ان کو چھوڑیں گے وہ بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں پہنچوایا کہ کوئی بھی چھوڑے اور چھوڑ کر چلا جائے اس جماعت کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی قیامت تک اہل حق موجود رہیں گے، یہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں کوٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھ کر وہ ساری برائیاں اور وہ تمام نشانیاں جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ سے دعائیں کریں بلکہ اپنے آپ کو ان مشکلوں سے بچانے کے لیے ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جائیں۔ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کے منتظر رہو۔ اس نے پوچھا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نااہل کو حکومت کی باغ دوڑ سونپ دی جائے گی تو اس کے بعد قیامت کے منتظر رہو۔ اور کہنے کی اور سمجھنے کی باتیں بہت واضح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 1400 سال پہلے نکلی، لیکن اگر آج بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ساری باتیں جو ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب صورت بیان فرمائی ہے اور اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب اختیارات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہو جائے گی۔ جب ان میں باہمی لان تان ہو جائے گا، ایک پارٹی دوسرے کو برا بھلا کہے، ایک بندہ دوسرے کو برا بھلا کہے، اور یہ لان تان جو ہے وہ عام ہو جائے گا، شرابیں پی جانے لگیں گی، مرد ریشمی لباس پہننے لگے گا، گانے بجانے والی اور ناچنے والی عورتیں رکھی جانے لگیں گی۔ اب عورتیں رکھنے سے مراد بہت واضح ہے کہ ہمارے پاس جو سہولتیں موجود ہیں ان کے اندر ہر سہولت اور بلکہ پہلے تو کچھ عورتیں ہوتی ہوں گی، اب تو ہر طرح کی عورتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی تسکین پوری کریں گے، اور یہ بھی نشانیاں اب عام نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ذرا سے قصوں اور ذرا سے آپ ڈیٹیل میں جائیں، اسٹوڈنٹ لائف، ینگر جنریشن اور بڑوں کو بھی، تو یہ مسائل پاکستان میں بھی ایڈز جیسے مسئلے نظر آتے ہیں ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور دیکھا جائے ہماری یہ خوشی ہی اکثر ہمارے عمل نہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے کہ چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اس لیے ہماری ہی شفاعت ہوگی، ہمیں ہی آخرت پہ جنت ملے گی، ہمیں ہی عزت ملے گی۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی متعلق فرمایا کہ میری امت کے لوگ کچھ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے، اور یہ آخری زمانہ ہوگا۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوں گے اور روزے رکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں، طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیاں ہوں گے۔ ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ شرابیں پیا کریں گے، بالآخر وہ رات بھر مصروف رہیں گے انہی تمام لہو و لعب میں، یعنی اسی طرح کے کھیل تماشوں میں۔ صبح ہو جائے گی تو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ اور گھروں میں اس وقت یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے اویلیبل ہیں، اور یہ لگا کر لوگ راتوں کو سنتے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت کیا ہوتا ہے نمازیں چلی گئی ہوتی ہیں۔ ظاہر نماز پڑھنے کی توفیق کس کو ملے گی؟ نماز پڑھنے کی توفیق اسی کو ملے گی جس کو اللہ دے گا۔ اور اللہ کس کو دے گا؟ اللہ ایسے لوگوں کو تو نہیں دے گا جو اپنے وقت کو اس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ ہر عام کو حلال سمجھا جائے گا۔ حضرت حذیفہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین کے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سمجھے جاتے تھے، آپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت نبیذ کے بدلے شراب، سوداگری کے بدلے سود، ہدیہ کے عوض رشوت کو حلال کر لے گی اور زکوٰۃ کو تجارت کا ذریعہ بنا لے گی، تو اس وقت ان کی ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ اس طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح اور شام لائیں اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک محتاج اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اسے کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ رب العزت رات کو ہی انہیں ہلاک کر دیں گے، اور بہت سوں کو قیامت کے لیے بندر اور سور کی شکل میں مسخ کر دیں گے۔ یہ ساری بے حیائی جو آج ثقافت بن چکی ہے، فنکاروں اور اداکاراؤں کو ایوارڈ ملنے لگتے ہیں، اور نت نئے ناموں اور نت نئی تعویلوں سے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب ظاہر تو ہوگا، اور وہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ارد گرد اسباب ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا وقت پہلے ہم خود ضائع کرتے تھے۔ مجھے تو اب بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا، پہلے ہم خود وقت ضائع کرتے تھے اور اب وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا حصول آسان نہیں رہا، پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن ہم چیز نہیں خرید سکتے۔ اب یہ سارا کچھ بھی ایک عذاب کی شکل ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل سے حیا کو نکال دیتے ہیں۔ یہ بڑی وعید والی حدیث ہے، اس پہ ذرا غور کریے گا۔ یعنی سب سے پہلے جس انسان کی ہلاکت شروع ہونی ہوتی ہے نا، اس کے اندر سے حیا نکلے گا۔ حیا کا پتہ ہے نا، سب جانتے ہیں۔ جب اس سے حیا نکل جائے گا تو تمہیں وہ شخص اپنے اعمال یعنی برے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کے قہر میں گرفتار نظر آئے گا، مشکلوں پہ مشکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وشیس سرکل میں نہیں بساتا۔ مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن پھر چلی جاتی ہے اور وہ بندہ پھر خوشحال اور پازیٹیو اور اس طرح سے۔ لیکن جو لوگ وشیس سرکل میں مبتلا ہو گئے، جب تمہیں وہ ہمیشہ قہر خدا بندی میں گرفتار ملیں گے تو اس کے دل سے امانت داری۔ اب کیا ہوا؟ جب غربت، فاقہ اور ہر طرح سے انسان کے اوپر مشکلات آئیں، اب اس کے اوپر کیا ہوا؟ امانت داری رکھے گا؟ کہیں گے چوری بھی کرو تو لانا پڑے، لے آئیں گے۔ اور جب اس کے دل سے امانت داری چلی جائے گی تو وہ ہمیشہ بددیانتی اور خیانت میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب چوری اور خیانت میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کے دل سے رحم ختم ہو جائے گا، اور ایسے لوگ پھر دوسروں پہ رحم نہیں۔ اب سننے میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو میں دوسرے کے ساتھ کیا کروں؟ میں اس کے ساتھ رحم کروں؟ لوٹ مار کیوں شروع ہو گئی ہے کہ جب سب سے پہلی چیز ہم نے خود کھوئی وہ تھی حیا۔ جب حیا بے حیائی میں کنورٹ ہوئی تو اب ایک سیکوینس پورے کا پورا چل پڑا۔ حیا کے بعد بدعمالیاں، بدعمالیوں کے بعد مسلسل مشکلات کی وجہ سے امانت چلی گئی، امانت داری کے بعد خیانت اور چوری اور اس طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہو گیا، اور الٹیمیٹلی رحم چلا گیا دل سے۔ اور جب وہ رحم سے بھی محروم ہو گیا تو ہمیشہ وہ شخص ملعون نظر آئے گا، یعنی لعنت زدہ۔ جب تم اسے ہمیشہ مردود و ملعون دیکھو گے تو سمجھ لو کہ اس کی گردن سے اسلام کی رسی نکل گئی ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ صرف حالات ہیں جن کو فائنینشیل حالات کہتے ہیں، جن کو سوشل کنڈیشنز کہہ لیں، ان کو ٹرمنالوجیز میں جو چاہے کہہ لیں، لیکن یہ حالات انسان کے اپنے اندر سے حیا جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث سے پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے حیا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حیا سے مراد مطلب یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی وہ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ یعنی ذہن میں خیالات ہوتے ہیں اور خیالات ہی عمل میں آتے ہیں، اور پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا ہوتا ہے کہ جس کی فکر میں لگے رہو اور ہر طرح کی
چوری چکاری کر کے انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتا رہے، تو پھر اسلام سے آری ہونے کے بعد ظاہر ہے باقی کیا رہ جائے گا؟ تو دنیا کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا گول نہیں بنایا. دیکھیں دنیا انسان کی ضرورت ضرور ہے، دنیا میں رہیں گے نیڈز اینڈ وانٹس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میں کھانا تو کھاؤں گی نہیں کیونکہ میں تو دنیا میں محبت ہی نہیں کرتی. کھانا پینا سونا جاگنا ریپروڈکشن کرنا بچوں کو پالنا یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ہمارا زندگی اصل میں دنیا اسی کو کہتے ہیں. لیکن ان کو کس طریقے سے کرنا وہ دینداری آ جاتی ہے. اس کمائی کو حلال طریقے سے لاؤ گے تو وہ دینداری ہو جائے گی. ان بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر دنیا میں مال کما کر اچھا گھر بناؤ گے اور اس گھر سے بھی مقصد یہ ہوگا کہ اس میں رہ کر میں خود اپنے ایمان پر بھی قائم رہوں اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر لانے کی کوشش کروں تو گھر بنانا بھی عبادت ہو جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں یہ سمجھنے کے لیے یہ نیتیں کرنے کے لیے اس رب کائنات سے تعلق ضروری ہے. جب تک اللہ کے ساتھ قرب الہی نہیں ہوتا، جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ والذین آمنوا اشد حبا للہ نہیں ہوتا، تب تک انسان دنیا کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتا. کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کرے گا، اور اس کمزوری کو اللہ نے اتنے پیارے طریقے سے پورا کیا کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نا تو مجھ سے کرو. کیوں؟ کیونکہ وہی خالق کائنات ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی مالک کائنات ہے، اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو واقعی محبت اس سے کیوں نہ کریں؟ لیکن جو بھی ڈسٹریکشنز ہیں دنیا کی انہوں نے اس برے طریقے سے اپنے اندر پھنسا رکھا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے غیر ضروری لگتی ہے اور لگتا ہے کہ ہم یہ سارے کام خود کر لیں. کاروبار نہیں چلا تو کاروبار کو چمکانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈے جائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھی جائے گی، عبادت نہیں کی جائے گی، تہجد نہیں پڑھی جائے گی. کر کے تو دیکھیں، ضرورتیں تو اس نے پوری کرنی ہے، اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو مرتا نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہمارا تعلق اس کی بجائے باقی تمام چیزوں سے مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو رب ہے اس کو ہم نے سب سے زیادہ اگنور کیا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر نفاق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری زمانے میں ایسی قوم ظاہر ہوگی جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے بھائی نظر آئیں گے لیکن چھپے ہوئے دشمن ہوں گے. کہا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان میں ایک کو دوسرے سے لالچ اور خوف ہوگا. یعنی آپ دیکھیں جابس میں کیا ہو رہا ہے، لیگ پولنگ. ایک تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، اللہ کے بندو اگر وہ تھوڑا آگے جا رہا ہے تو جا لینے دو، تمہاری کون سی نوکری چھوٹ گئی ہے؟ نا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی برائی بیان کر کے ہی رہیں گے. کوئی نہ کوئی ایسی برائی جو اس میں نہ بھی ہو تو وہ بہتان ہے، اگر ہو تو وہ غیبت ہے. اپنے کمانے کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر میرا کسی جگہ پہ میری تقدیر لکھی ہے نا وہ مجھے ملنی ہے. کوئی دنیا کا طاقت لگا لینا وہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تو کوئی دنیا کی طاقت لگا لیں وہ میں حاصل نہیں کر سکتا. اگر یہ اعتماد اور اعتبار اللہ کی ذات پر آ جائے کہ میرے رب نے جو میرے لیے رکھا ہے وہی بہترین ہے اور اسی میں سارا کچھ مجھے حاصل ہو جائے گا، تو انسان کو کبھی بھی یہ دنیا کی لیگ پولنگ اور ان جیلسیز اور ان مصیبتوں کی ضرورت نہیں رہتی. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین سے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھسنے، شکلیں بگڑنے، آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذاب بھی نازل ہوں گے. یہ امت کی بات ہو رہی ہے، اس امت کی جس کے بارے میں ہم ہر وقت اسی خوشحالی میں رہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہماری تو شفاعت ہوگی. اور اسی امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے اور ناچنے والی عورتیں، گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا، شرابیں پی جائیں گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی صحابہ جو تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فتنہ فساد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قتل و عام ہو جائے گا. قتل عام ہو جانے سے مراد قتل و قتال سے اس کو ایک جگہ پہ حرج بھی کہا گیا کہ حرج کرنے سے بھی جو ہے وہ حرج عام ہو جائے گا. یعنی جب لوگوں کو مارا جائے گا اور قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ ان کو بندوں سے چھین لیں گے
اللہ علماء کو ہی لے جائیں گے، موت کی نیند سلا کر علم اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی عالم برحق نہیں رہے گا. یعنی عالم برحق مطلب سچا عالم نہیں رہے گا، جاہل ہوں گے، اور جاہلوں کے پیچھے ہم بھی لگ جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کی قدم بہ قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اگر کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تم بھی داخل ہوگے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے. تو اب نجات پانے والوں کی بات. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جوتیوں کے جوڑوں میں، جو انہوں نے کیا وہی ہم کریں گے. اب میں اس کے اوپر صرف ایک 4 باتیں بتا دوں کہ کرنے کے کام کیا ہیں. ایک تو یہ کام کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے جو کلام ہیں اور باتیں ہیں ان کو سمجھ کر جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں ان پہ سچی توبہ کر لی جائے، اور اپنی زندگیوں کو حتی الامکان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے جاننے والوں میں، اور جہاں ہماری بات سنی جا سکتی ہے ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اس کو موقع مل رہا ہے وہ دوسروں کو ان گناہوں کے راستے سے روکے. تیسرا یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کی جائے، کیونکہ جب اویئرنیس ہوتی ہے، جب دل کے اندر یہ چیز جاگتی ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ کی محبت ساتھ ساتھ جگانا ضروری ہے، تو کثرت سے استغفار کرنا یہ ہمارا تیسرا ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ زمینی اور آسمانی آفات سے بچنے کی صرف اور صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ ہم سب اجتماعی توبہ کر لیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سچ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر روئیں اور معافیاں مانگیں. اگر کسی بھی جاب پر ہوں میں اور میرے ماتحت جو لوگ بھی ہیں، کم از کم ان کو تو نماز پڑھوا سکتے ہیں نا، اپنے ڈرائیور کو، اپنے گھر میں سرونٹس کو، اپنے کک کو، شیف کو، اگر کوئی بھی، اگر آپ کے امپلائیز ہیں یا کہیں پر بھی آپ کام کریں ہیں، آفس میں ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو کم از کم نماز کی طرف لے کر آئیں اور گناہوں پر توبہ کی طرف اکسائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے عذاب اور آفتیں ٹلتی ہیں. حتی الامکان ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ اور دینار دیتا رہے. دوسروں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں. تو یہی صرف 4 چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے سارے بحرانوں کا حل ہیں. ورنہ یقین مانیے یہ ٹاک شوز کرتے کرتے ہماری جانیں ہی نہ نکل جائیں، لیکن مسئلوں کا حل سامنے نظر نہیں آتا. اللہ ہمیں اور آپ کو آسانیوں کے ساتھ ان مشکلوں سے بچنے والا بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں پر عمل کروا کر آخرت میں بھی اللہ کے سامنے کامیاب اور مفلحون میں شامل کر لے. آمین. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ سے اجازت چاہتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.